بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 81 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 68 سے لے کر 71 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیجیے۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کی باتوں کی وجہ سے نمرودی قوم غصہ میں آ گئی تھی اور انہوں نے آپ کو سزا دینا چاہی تھی۔ اب ان آیات میں اس سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے حضرت ابراہیم کے لیے منتخب کر لی تھی۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں معبودان باطلہ کا ذکر ہوا، یعنی نمرود اور جتنے انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ اب ان آیات میں معبود برحق کی اپنے بندوں کے اوپر شانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان معبودان کا اور ان پرستشوں کا ذکر ہوا جو نہ خود کچھ کر سکتے ہیں نہ اپنے معبودان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ان آیات میں معبود برحق اور معبود برحق کے ماننے والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح معبود برحق نے اپنے ماننے والوں کو ان جھوٹے لوگوں سے بچا لیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ پس منظر جان لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب معبودان باطلہ کے بارے میں نمرود کی محفل کے اندر گفتگو کی تو وہ سارے غصے میں آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو سزا دینے کی ٹھان لی کہ بھی اسے لازمی سزا دو ورنہ ہماری بادشاہیت اور ہماری جو خدائی دعویٰ ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہے۔ تو وہ بولے حرقوہ اے ابراہیم، اسے آگ میں ڈال دو، اسے جلا ڈالو، یعنی ابراہیم کو جلا دو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودین کی مدد کرو، اے بتحریکہ، یعنی اس کو جلا دو، اس کے جلانے کے ساتھ اپنے معبودین کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے معبودین کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو۔ فجمعوا لہ الحطب الکثیر، پس ان ساروں نے کافی ساری لکڑیاں جمع کر لیں۔ وَأَضْرَمُوا النَّارَ فِي جَمِيعِهِ، اور انہوں نے لکڑیوں کے درمیان میں آگ کو جلا دیا۔ وَأَوْثَقُوا إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ وَجَعَلُوهُ فِي مَنْجَنِيقٍ، اور انہیں منجنیق کے اندر رکھا۔ وَرَمُوهُ فِي النَّارِ، اور حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے انہوں نے آگ میں پھینک دیا۔ قال تعالی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ ہو جا تو بردن ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ فلم تحرک منہ غیر وثاقہ، ابراہیم کے بندنوں، جو رسی کے بندن تھے، ان کے علاوہ آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ابراہیم کو بالکل بھی نہیں جلایا۔ وذهبت حرارتها، اور اس کی جو حدت تھی، اس کی گرمی تھی، وہ رخصت ہو گئی۔ وبقیت اضاءتها، اور اس کی روشنی فقط باقی رہ گئی، آگ میں تپش نہیں تھی، فقط روشنی ہی نظر آ رہی تھی۔ وبقولہ سلام، جو رب تعالیٰ نے سلامن کے الفاظ
لحاظ فرمائے اس کا اثر یہ ہوا سالمہ من الموت ببردہا، ابراہیم موت سے محفوظ رہے ببردہا آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَهُوَ التَّحْرِيقُ، اور انہوں نے تو ابراہیم کے ساتھ بدخواہی کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی ابراہیم کو جلانا چاہتے تھے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس ہم نے ان کو ان کے مقصد میں نقصان زدہ کر دیا، گھاٹے والا کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات دے دی۔ لوط کون تھے؟ یہ ان کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، اور ایسی سرزمین کی طرف ہم نے نجات دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی بہت سے پھل رکھے ہیں اور بہت سے درخت رکھے ہیں۔ وہی شام، اور یہ شام کا علاقہ ہے۔ نزل ابراہیم بفلسطین، ابراہیم فلسطین میں اترے، ولوط، اور لوط مؤتفقہ کے علاقہ میں اتر گئے۔ وبینہما یوم، اب ابراہیم اور لوط کے مابین ایک دن کی مسافت تھی۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ نمرودیوں نے جب فیصلہ کر لیا کہ وہ حضرت ابراہیم کو سزا دیں گے، حضرت ابراہیم نے حجت تمام کر دی تھی اور ان کی دلالت و گمراہی کو ایسے طریقہ سے ان پر واضح کر دیا تھا کہ اب وہ لاجواب ہو چکے تھے، اور توفیق ہدایت سے تو وہ پہلے ہی محروم تھے، کیونکہ کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا۔ اس لیے وہ بجائے شرک سے توبہ طائب ہونے کے وہ الٹا ابراہیم کے خلاف سخت قدم اٹھانے لگے، اور انہوں نے ابراہیم کو سزا دینے کی سوچ لی تھی، اور سزا بھی ایسی کہنے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینک کر ہم اپنے الہوں کو خوش کریں گے، اپنے معبودین کی ہم مدد کریں گے۔ تو گویا انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری قوم اور نمرود نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ سارے لوگ شہر سے لکڑیوں کو جمع کرنے لگے، اور اس کام کو کرتے کرتے 1 مہینہ لگ گیا۔ پھر اس آگ کو سلگا کر 1 ہفتہ تک اس کو دھونکتے رہے۔ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو گئے کہ اگر کوئی اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل کر گر جاتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا، مگر ڈالا کس طرح؟ اب ڈالنے کے لیے اتنے بڑے الاؤ میں ڈالنا تو دور کی بات تھی، اس کے قریب جانا بھی آسان نہیں تھا۔ چنانچہ شیطان نے ان کو منجنیق کی تدبیر دی، اور اللہ کے خلیل ابراہیم کو آگ کے سمندر میں پھینکنے جا رہے تھے تو تمام فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوق چیخ اٹھی کہ یا رب آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان سب کو ابراہیم کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتوں نے ابراہیم سے مدد کے لیے کہا تو ابراہیم نے جواب دیے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر خدمت ہوں۔ ابراہیم نے جواب دیا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف نہیں، رب العالمین کی طرف ہے۔ تو گویا انہوں نے ابراہیم کو منجنیق میں رکھا اور آپ کو آگ کی طرف پھینک دیا۔ رب تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ بس آگ پھر آگ نہ رہی بلکہ ہوا میں تبدیل ہو گئی۔ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی تھی اور حضرت ابراہیم کے آس پاس کے علاوہ دوسری چیزوں کو تو جلاتی رہی، بلکہ حضرت ابراہیم کو جن رسیوں میں باندھ رکھا تھا فلم تحرک منہ غیر وثاقہ، فقط ان رسیوں کو ہی اس نے جلایا، بقیہ حضرت ابراہیم کے جسم مبارک کو تو وہ ٹچ ہی نہ کر سکی اور آپ کو نہ جلا سکی۔ حضرت ابراہیم کے بدن مبارک پر کوئی بھی آنچ نہیں آئی تھی، یعنی آگ نے ابراہیم کے بندنوں کے علاوہ کسی شے کو نہیں جلایا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں تھا جس نے آگ بجھانے کی کوشش نہ کی۔ گرگٹ ہی ایک ایسا جانور تھا جو آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک مار رہا تھا۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَتْلِهِ،
تو آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم کا جب آگ میں ڈالا گیا تو سب سے پہلا کلمہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا تھا وہ یہی تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اب ابراہیم کو آگ میں ڈالنا تھا تو رب تعالیٰ کے دوسرے قول کا اثر ہوا، سلامن کہا تو آگ ٹھنڈی ہوگی اور ابراہیم اس آگ کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے مرنے سے محفوظ رہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، حالانکہ وہ جو کافرین تھے، نمرودی تھے، انہوں نے تو آپ کے ساتھ بدخواہی کا ارادہ کر لیا تھا، رب تعالیٰ نے انہیں انہی کے منصوبے کے اندر ناکام فرما دیا۔ آگے فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا ابْنَ أَخِيهِ هَارَانَ مِنَ الْأَعْرَاقِ، حضرت ابراہیم کو اور ان کے بھتیجے لوط کو ہم نے نجات دے دی اس عراق کی سرزمین سے، یعنی جس کے اوپر نمرود کا قبضہ تھا، ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، بہت سے پھل ہیں، بہت سے درخت ہیں، اور یہ شام کا علاقہ ہے۔ ابراہیم فلسطین میں اترے، لوط معتافقہ میں اترے۔ اب ابراہیم اور لوط کے مابین ایک دن کی مسافت تھی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي جو فرمایا گیا، اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 5 باتیں قابل غور ہیں۔ قُلْنَا یعنی ہم نے حکم فرمایا، اگر یہ حکم نہ ہوتا تو یقیناً آگ ٹھنڈی نہ ہوتی۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے یا نار کونی، یہ مطلقاً جنس آگ کو حکم تھا جس کی وجہ سے تمام دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور ان کی روشنی باقی تھی مگر حرارت ختم ہو چکی تھی۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے بردن، یعنی ٹھنڈے ہونے کا حکم ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دم برف سے زیادہ ٹھنڈک ہلاک کرنے والی ہو گئی تھی۔ جب فرمایا سلامن تو خوشگوار اور سلامتی والی ٹھنڈک بن گئی۔ اور 5واں قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب فرمایا علی ابراہیم یعنی صرف ابراہیم پر ہی بردن و سلامن ہو جا، تب باقی دنیا کی تمام آگیں اپنی اصلیت پر تپش والی ہو گئی تھی، اور یہ نار نمرود بھی صرف جسم ابراہیم اور آپ کے لباس پر بردن و سلامن ہوئی، نہ کہ باقی تمام اشیاء پر۔ اسی لیے آپ کا لباس نہیں جلا تھا مگر وہ رسیاں جو نمرود نے باندھ رکھی تھی وہ جل گئی تھیں۔ بتا رہے ہیں کہ جب یہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، یعنی ابراہیم کی سزا کے لیے آگ کو جلایا گیا، تو اس وقت نمرود کی عمر 400 سال تھی اور حضرت ابراہیم کی عمر 16 سال تھی، اور یہ شعبان کا مہینہ تھا، اور آپ آگ میں 40 دن تک رہے تھے، لیکن بڑی ہی خیر کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ بلکہ آپ تو اکثر فرمایا کرتے تھے راحت و سکون تو ان چند مہینوں میں ملا ہے جو پہلے بھی مجھے کبھی نہیں ملا تھا اور بعد میں بھی مجھے وہ نصیب نہیں ہوا، یعنی جو 40 دن میں آگ کے اندر رہا ہوں وہی تو اصل سکون کے دن تھے۔ ان آیات کے اندر مفسرین کرام کچھ اور بھی اقوال کرتے ہیں۔ قالوا حرقوه کے کہنے والے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ جلانے کا مشورہ ایک کردی نے دیا تھا جو فارسی اور عجمی تھا، اور بقیہ سب نے اس کی تائید کی تھی، اور دوسرا یہ کہ خود نمرود بادشاہ نے یہ مشورہ دیا تھا اور سب نے اس کی تائید کی تھی۔ قیام نار کی مدت میں 4 قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں 7 دن رہے، دوسرا یہ ہے کہ 10 دن تک رہے، اور تیسرا یہ ہے کہ 40 دن تک رہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ 50 دن رہے یا اس سے زیادہ رہے۔ قلنا یا نار کے اندر بھی 3 اقوال ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے خود ہی آگ کو خطاب کر کے یہ حکم فرمایا تھا اور آگ نے یہ حکم سنا، سمجھا اور عمل کیا، کیونکہ ہر شجر، حجر، جمادات، نار و نور اللہ کے حکم سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی قول کو ترجیح ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، اس ارادے کو کل نہ فرمایا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جبریل امین نے آگ کو حکم دیا اور جبریل کے قول کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی قول فرمایا، مگر پہلا قول درست ہے۔ اکثرین کے حوالے سے بھی 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جلانے کے منصوبے میں ناکام ہو کر شرمندہ و ذلیل ہوئے، دوسرا قول یہ کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں رسوائی اور ذلت کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، عذاب قہر سے ذلیل ہو کر سب کے سامنے ہلاک ہوتے رہے۔ بردن و سلامہ کے اندر 3 اقوال ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ آگ کی روشنی اور دھواں، چمک، شعلے، حرارت، تپش، جلن سب باقی تھے، فقط جسم ابراہیم کے لیے بردن و سلامن ہوئی تھی، لباس ابراہیم کو بھی نہیں جلا سکی تھی، اور یہی قول درست ہے۔
اور اس کے اندر دوسرا قول یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں وہ کیفیت اور قوت پیدا ہو گئی تھی کہ آگ آپ کو جلا نہ سکی۔ اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ بعض نے لکھا ہے آگ اور ابراہیم کے درمیان رب تعالیٰ نے ایک غیبی پردہ بنا دیا تھا جس کی وجہ سے ابراہیم محفوظ رہے۔